ناظران نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑے مختصر سے آڈینس کی طرف جاتے ہیں. 2 سوالات جی جلدی سے. شکیل وان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ بتائیں مسلم لیگ کی کارکنوں کے لیے اس پنڈی شہر کے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مسلم لیگ کے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی پنڈی کے نوجوانوں کے ساتھ گزاری ہے. انشاءاللہ تعالی پنڈی کے نوجوانوں کو سب سے پہلے ہم بوائز کالج دیں گے، کھیلوں کے میدان دیں گے، عزت کا روزگار دیں گے. ان کے ساتھ ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے نوجوان انشاءاللہ تعالی. اچھا شکیل صاحب، شیخ رشید احمد صاحب کا یہ بھی الزام ہے کہ ان پر جو حملہ ہوا ہے اس میں آپ ملوث ہیں. مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے. ہم نے اس ملک میں امن اور شرافت کی سیاست کی بنیاد رکھی میرے قائد میاں نواز شریف نے، اور اگر ویسے ہی واقعی میرے پہ الزام تھا تو پھر ایف آئی آر میں میرا نام لکھوا دیتے. اچھا آپ پہ بھی الزام ہے حنیف عباسی صاحب؟ میرے پہ تو جنم کا الزام ہے، اور میں جب سے سیاست شروع کی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں تو بڑے مقدمات 302 کے مقدمات میرے پہ بنائے گئے، میرے کاروبار کو بند کیا گیا. اور اب یہ جو الزام لگایا گیا ہے اس میں گلی محلوں میں یہ کیمرہ لے کے چلے جائیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جب 20 سالہ رفاقت والے دوست شہید ہو جائیں اور قتل کر دیے جائیں تو پھر 7 دن تک کسی وفادار کو ہوش نہیں آتا. یہ بے وفاؤں کی کہانی ہے کہ 20 سالہ دوست چلے جاتے ہیں، شام کو میڈیا پہ آتے ہیں اور اپنے نشان پر مہر کی بات کرتے ہیں. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یقین مانے میں کہتا ہے الیکشن جائے دنیا کے کسی کونے میں، لیکن میں اپنے ساتھیوں کے غم میں اسی طرح ڈوبا رہتا جیسے ڈوبنے کا حق ہے. شکیل صاحب، مانسہرہ میں مسلم لیگ نون اپنی بڑی جو جیتی ہوئی 5 بار جیتے ہوئے تھے آپ، نشست آپ ہار گئے، اس کا آپ کے مورال پہ اثر ہوا ہے کوئی؟ اس کا تو کوئی اس لیے اثر نہیں ہوا. پہلی بات یہ کہ یہ پنڈی شہر جو ہے نا، اس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ تو میاں نواز شریف کے نام پہ مر مٹنے والوں کا شہر ہے. ایک شخص نے جھوٹ بولا جا باہر کھڑے ہو کر کہ میں نواز شریف کے قدموں میں سیٹیں رکھ دوں گا، اس کے جھوٹ کو بھی سچ مان لیا لوگوں نے. اور دوسری بات رہی مانسہرے کی، ہم نے مانسہرے میں جو پچھلا الیکشن میں لڑا، ہم اتحادی تھے، ہمارا آپس میں اتحاد بنا ہوا تھا، اور اس دفعہ تو ہم نے اکیلا الیکشن لڑا اور ہمارا کتنا کلوز مارجن سے وہ الیکشن کیا. تو یہ سیاست میں جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، کبھی کلوز مارجن سے جیت گئے کبھی ہار گئے، لیکن یہ شہر مسلم لیگ. اچھا بابر اعوان صاحب آپ کے رشتہ دار بھی ہیں؟ بالکل ہے. پیپل پارٹی جو ہے وہ اس کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ، یہ کیوں پیپل پارٹی وہاں سپورٹ کر رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دو بات یاد رکھیے گا کہ نظریات کسی رشتے کے پابند نہیں ہوتے. میں بنیادی طور پر مسلم لیگی ہوں اور میری جان تو جا سکتی ہے. میں نے جب سنتے رسول رکھی تھی تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو دوست کہنے لگے چاند نظر آئی تو کہنے لگے چاند نظر آ کے بھائی سب منڈواتے ہیں. میں نے کہا یہ میرے قبر کی ساتھی ہے، میرے ساتھ جائے گی. جب میں نے مسلم لیگ کا فارم بھرا، خواجہ محمود احمد منٹو سینٹر بزرگ مسلم لیگی سے کہا ان کے دستے راست رہے ہیں، میں نے ان کے ذریعے مسلم لیگ زندگی کا پہلا میرا فارم تھا. میں نے یہ لفظ کہا کہ میں نے کہا منٹو صاحب یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری فارم ہے، میں انشاءاللہ وفا کروں گا، یہ میرا آخری فارم، میں قبر میں جاؤں گا تو مسلم لیگ کے جھنڈے میں جاؤں گا. میں ایک وضاحت جاوید صاحب کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھنا یہ ڈرامائی انداز کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب لوگوں کو سچائی دکھانی پڑے گی، سچائی کی بنیاد پر سیاست کرنی پڑے گی. جس محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے وہ موصوف جھنڈے لہراتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، یقین مانے اس کی زبان سے جو محترمہ کے بارے میں الفاظ نکلے ہوئے ہیں وہ نہ میں اپنی زبان پہ لا سکتا ہوں، نہ شکیل اعوان لا سکتا ہے، نہ راول پنڈی کے باغیرت اور غیور شہری لا سکتے ہیں. اور وہ صرف ایک فکرہ وہ نہیں، صرف وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جو محترمہ نے کہی تھی. محترمہ نے کہا تھا کہ یہ شخص میرے سامنے نہیں آنا چاہیے. میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جہالوں سے جو ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے چاہنے والے ہیں، ان سے صرف یہی بات کہوں گا، اور الحمدللہ اکثریت جو ہے وہ ذی شعور ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میثاق جمہوریت کی بنیاد پہ کھڑی ہے. لیکن صرف ایک بات کہوں گا کہ محترمہ نے کہا کہ یہ شخص میرے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو خورشید شاہ نے پوچھا محترمہ سے کہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس کی زبان بڑی گندی ہے. سیاست میں ماں، بہن اور بیٹی اس کا جو مقام ہے، اس کا جو درجہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. اور جو سیاستدان، جو نمائندہ اگر شرم اور حیا کا پیکر نہیں ہوتا، چادر و چار دیواری کے تقدس کا محافظ نہیں ہوتا، تو میں اس کو نمائندہ نہیں مانتا، میں اس کو عوامی نمائندگی کے حق سے محروم کرتا ہوں. اور کوئی بھی ہو، کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو. تو اس لیے جاوید صاحب
ہم سمجھتے ہیں کہ محترمہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے آج صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے اگر ان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے والے نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے والے وہ سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید احمد تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جیتیں گے یہ الیکشن، آپ کتنے پر امید ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے یہاں پہ۔ میرے 2008 میں آپ کو بتایا کہ ایک شخص کو 9,000 ووٹیں پڑی ہیں اور ہماری اس سے 65,000 کی لیڈ تھی۔ میرے آپ رزلٹ پوچھتے ہیں نا، میرے شہر کے لوگ گواہ ہیں کہ شہر کے لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم NA-55 میں ہیٹرک مکمل کریں گے اور ضمانتیں ضبط کروائیں گے۔ میں تو پبلک کے پاس کردار لے کر آیا ہوں، میں وہ تو الزام لگانے کو تو جو الزام لگاتے ہیں مجھ پہ، میں پبلکلی میٹنگوں میں کہتا ہوں، جلسوں میں، کہ میری 25 سال کی سیاست میں میرے دامن پر کسی بددیانتی، کسی بے حیائی، کسی یاری مکاری غداری کا ایک دھبا ثابت کر دیں، سیاستوں کے میں شہر چھوڑ دوں گا۔ ہم کردار لے کر آئے ہیں۔ اچھا یہ شکیل صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو جلسے آپ کے ہوتے ہیں اور آپ دعوت دینے کسی کے یہاں جاتے ہیں، یہ ماچس کی ڈبیا کا کیا چکر ہے؟ ماچس کی ڈبیا آپ دیتے ہیں تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے کینڈیڈیٹ کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ماچس کی ڈبیا پہ ہمارا نشان بنا ہوتا ہے اور ہم جب 5 7 10 ماہ سے کسی گھر میں دے دیتے ہیں یا 2 4 وہ جتنے دن چلتی ہے وہ کچن کے آپ کو پتہ ہے وہ بار بار وہ ہمارا نشان جو ہے وہ ماؤں بہنوں تک اس کو یا دانی سمجھنے یا ایک ٹرینڈ سمجھنے چل پڑا ہے، لیکن اس کا اس سے نہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی گھر 10 ماہ سے بھی تو خوش ہو جاتا ہے، چلو کچھ تو ملان سیاست سے۔ حنیف عباسی صاحب ایک آخری سوال آپ سے، آپ کا جو بزنس ہے وہ میڈیسن کا بزنس ہے، آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ جعلی ادویات بیچتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی آ جانا چاہیے تھا۔ میں ان سیاسی مخالفین سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو دائیں بائیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی دکانوں کا سے تعلق ہے اور یہ 10 سال سے ان دکانوں پہ صرف پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر میاں نواز شریف اور حنیف عباسی کی تصاویر لگی ہوتی ہیں اور 5 سال اقتدار میں رہے ہیں، فیڈرل منسٹر رہے ہیں، ٹاؤن ناظم رہے ہیں، اس ملک کے صوبائی وزیر رہے ہیں، اس ملک کے کرتا دھرتا رہے ہیں، اس ملک کے اوپر آئین اور قانون کو توڑنے والی کی گود میں رہے ہیں، جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے عامر بھی تھے، ان کی موجودگی میں اس نے اس کاروبار کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا، کیوں نہیں جا کے پکڑا ان ادویات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر بات کی جاتی ہے کہ لوگوں سے دور رکھنے کے لیے، لیکن لوگ اب دور اس طرح نہیں رہیں گے، لوگ اس طرح رہیں گے کہ ہمیں حساب دیا جائے کہ 85 میں تو تم موٹر سائیکل اور سکوٹر پہ تھے، آج 22,000 کنال جگہ جو ہے وہ فتح جنگ میں کیسے آ گئی؟ وہ میاں نواز شریف کے 300 پلاٹ جو ٹاؤن کے جو غریبوں کے نام پر حاصل کیے گئے تھے وہ کہاں گئے؟ تو آج حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اور یہ حساب 24 فروری کو حساب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی راولپنڈی کے لوگ جو ہے وہ شیر پر مہر لگا کر آئیں گے۔ اچھا شکیل صاحب ایک مختصر جواب، ہاں یا نہ میں، ہاں یا نہ میں، اگر شیخ رشید احمد صاحب کو میں اپنے پروگرام میں بلاؤں تو آپ آئیں گے؟ میں نہ صرف آؤں گا بلکہ میں لائیو دعوت دے رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھے آگے آپ بھی آئیں گے؟ میں آؤں گا اور اپنا نصب العین اور عقیدہ پیش کروں۔ اور میری خواہش ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شکیل افغان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، حنیف عباسی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دنیا نیوز نے یہ جو محفل سجائی تھی اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ سچائی آپ کے سامنے لگائی جائے۔ ہم فیصلہ NA-55 کے عوام پر چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ایماندار اور ایک مخلص قیادت چاہیے۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔